اللہ کے راستے میں نکلنا. ابایا بن رفاعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ ابو ابس جن کا نام عبد الرحمن بن جبر تھا انہوں نے مجھے پا لیا، راستے میں مل گئے. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا. اللہ کے راستے میں اگر پاؤں کو مٹی لگ گئی تو ان پاؤں کو پھر آگ نہیں چھوئے گی. اور پھر چلنا فی سبیل اللہ، ایسے راستے پہ چلنا، ایسے کام کے لیے چلنا جس میں اللہ کی رضا کی تلاش ہو. اس میں حصول علم کا راستہ، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جانے والا راستہ، حج کے لیے جانے والا راستہ، جہاد کا راستہ، دین سیکھنے اور سکھانے کا راستہ، یہ سارے فی سبیل اللہ ہیں. تو ان لوگوں پر اللہ آگ حرام کر دے گا، ان کے سارے جسم کو. مراد اس سے کیا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کے پاؤں میں مٹی لگ جاتی ہے تو اتنا اجر ہے کہاں یہ کہ کوئی جان ہی قربان کر دے اور اپنا وقت اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ لگا دے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہو. تو عمومی طور پر اس حدیث میں آگاہ کیا گیا ہے کہ نیکی کے کاموں کے لیے پیدل چل کے جانے کی بڑی فضیلت ہے اور یہ بڑے نفع بخش اعمال میں سے ہے. اور یہ وہ اعمال ہیں جن سے بندہ بلند درجات حتیٰ کہ جنت الفردوس تک کا حقدار ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی قدم لکھے جاتے ہیں، ہم ان کے آثار یعنی پاؤں کے نشان بھی لکھ رہے ہیں کہ نیکی کے لیے کتنے اٹھائے. اس سے پہلے کہ آپ کے لیے چلنا پھرنا دوبر ہو جائے، اللہ نہ کرے گھٹنوں کے امراض کا شکار ہو جائیں یا بڑھاپے کا شکار ہو جائیں، جتنا چل سکتے ہیں اللہ کے راستے میں چل لیں، بھاگ دوڑ کر لیں، کیونکہ اس میں ویسے بھی اجر ہے، پاؤں کو مٹی لگنے کا بھی اجر تو اپنی جگہ ہے، قدم قدم لکھا جا رہا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے نا. تو اگر دور سے نماز پڑھنے آتے ہو تو اس کو بھی باعث ثواب سمجھو. اچھا، ہم میں سے بعض لوگ نہ سمجھ کیا کہتے ہیں، یہ آنے جانے میں بڑا وقت ضائع ہو جاتا. یہ ضائع نہیں ہوتا، اس کو بھی آپ پروڈکٹیو بنا سکتے ہو. اور یہ بھی لکھا جا رہا ہے اگر آپ پیٹرول خرچ کر کے آ رہے ہیں تو، اور اگر آپ چل کے آ رہے ہیں تو، اور اگر کسی اور کو بھی ساتھ بٹھا کے لا رہے تو ہر ایک جو ہے وہ اپنا اپنا اجر کما رہا ہے. اسی طرح نمازی کے ایک ایک قدم پر اس کے لیے اجر ہوتا ہے جو وہ مسجد کی طرف جاتا ہے. حاجی کے ایک ایک قدم پر، حاجی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، برائی مٹا دیتا ہے اور درجہ بلند کر دیتا ہے. جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے جو کوئی علم کے راستے پہ چلتا ہے. اسی طرح مریض کی عیادت کے لیے نکلنا، 70,000 فرشتے دعائیں بخشش کرتے ہیں. رات کو نکلیں تو صبح تک اور صبح نکلیں تو رات تک. تو خیر کے کسی کام کے لیے نکلنا پڑے، کسی شخص کے ساتھ جانا پڑے، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، اکیلے نہیں جانا چاہتا، آپ ساتھ چلے جائیں، یہ بھی نیکی کے راستے کا سفر ہے. مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو.